یہ ہے مونیومنٹ، پاکستان مونیومنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری خوبصورت بلڈنگ ہے، اندر ابھی جاتے ہیں تب بھی دیکھیں گے۔ فی الحال تو یہ باہر سے ہے، باہر سے ہی ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ابھی اندر جاتے ہیں، اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے کیسی ہے یہ بلڈنگ اور کیا کیا ہے رکھا گیا اس کے اندر، تاریخ کیا ہے اس کی اور کس طریقے سے ہے، سب اندر جا کے پتہ چلے گا۔ اندر جا کے ہم بھی دیکھیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے۔ ہم میوزیم میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں پر ساری وہ ہسٹری ہے جو پاکستان کے بنانے کے وقت میں جو واقعات ہوئے تھے وہ سب کچھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت انہوں نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ سے لے کر کے پاکستان کے کلچر، ان سب کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے بہت خوبصورت طریقے سے۔ اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ یہ مغلیہ دور کی عکاسی کی گئی ہے، جس میں کہ بادشاہ کے رہن سہن اور ان کا طور طریقہ، ان کا رسم و رواج، وہ سب کو مجسموں کی صورت میں نمایاں کیا گیا، ظاہر کیا گیا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت سے عکاسی کی ہے۔ یہ اس زمانے میں جیسے بادشاہ کے دربار کے اوپر محفل موسیقی ہوا کرتی تھی، تو یہ اس کی عکاسی کر رہی ہے یہ چیز۔ اور میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، آپ کو یہ دیکھیں بر صغیر میں صوفیہ اکرام کا جو کردار تھا وہ اس طرح سے نمایاں کیا گیا ہے اور اس کی عکاسی کی گئی ہے، جیسے صوفی شاعر۔ یہ ہم پاکستان مونیومنٹ پہ پاکستان کے فریڈم فائٹرز ہر چیز کی ڈیٹیل شاد بھائی بتاتے ہوئے، ویلاگ بناتے ہوئے، اور ہم شاد بھائی کو کیپچر کرتے ہوئے ویلاگ بناتے ہوئے۔ جی شاد بھائی لگے رہیں۔ جی بس کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے سے اچھی آپ لوگوں کے لیے ویلاگ بناؤں۔ ہم انجوائے تو بہت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو لے کر کے ہم زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد اور اس کو پھر اسلام کو پھیلانا، ان سب کی تاریخ کو انہوں نے مطلب مجسموں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے کوشش کی ہے، بہت اچھا۔ اس لیے کہ ہماری نوجوان نسل اس طرح سے دیکھ کر کے بہت آرام سے سمجھ لے گی ہماری تاریخ کو۔ اسی جگہ کے اوپر آج مینار پاکستان میں بنایا گیا ہے، جو کہ ایک یادگار ہے اس سے قرارداد کی۔ یہ دیکھیں قائد اعظم جو ہے وہ سید احمد خان کا دکھا دو، ان کی ہسٹری دکھا دو۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کا بہت اہم کیریکٹر رہا ہے ہمارے تاریخ میں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر بہت سارا کام کیا۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد وہاں سے کافی طالب علم نکلے۔ یہ ہیں سر سید احمد خان۔ علامہ اقبال قرطبہ کی مسجد میں گئے تھے تو وہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ یہ اس کی یہ بھی علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے آنگن میں، لیکن ان کا حقہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اقبال کے سیالکوٹ میں جو ان کا مقام تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ اس جگہ کی عکاسی کرتی ہے ان کی۔ اور کتنا خوبصورت، دیکھیں اوپر کبوتروں کو بھی بیٹھایا ہوا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے خطبہ دیا تھا، یہ 1930 میں علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منعقدہ بات کے صدارت کی تھی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبے کو، اس میں ان کی حقوق کے بارے میں بہت انہوں نے آواز اٹھایا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال اور ان کی لکھی ہوئی ساری کتابیں یہاں پر اس چیز کی عکاسی گئی ہے، بلکہ ان کی کتابوں کو اوریجنل یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ ان کے استعمال میں زیر استعمال جو چیئر تھی وہ چیئر ہے، اور اس کے بعد یہ ان کے کتابوں کے ان کے سمجھ لیں اقتصابات ہیں جو ان کی تقاریر وغیرہ کے تھے، سپاس نامہ جو ان کو ایشو ہوا تھا وہ، اور باقی ان کی ساری کتابیں ان کی لائبریری سے لیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور ان کے یوز میں یہ فین، یہ صوفہ، یہاں پہ مختلف اشیاء جو قائد اعظم کے زیر استعمال رہی ہیں وہ اوریجنل یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ جیسے قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والا یہ لکڑی کا چھوٹا سا میز ہے، یہ صوفہ سیٹ ہے جس کو انہوں نے یوز کیا تھا، یہ صوفہ سیٹ ہے۔ یہ بھی سینٹر ٹیبل ہے،
سینٹر ٹیبل اور یہ ان کے المیرے وغیرہ ہیں. قرارداد لاہور. قرارداد جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اس اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل تھی کہ اس نے صرف 400 الفاظ نے ایک قوم کی تقدیر بدل دی تھی. یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27 سالہ اجلاس میں جو کہ 23-24 مارچ کے 1940 کو منعقد ہوا تھا میں پیش ہوئی تھی. بس سمجھ لیں کہ یہ تو تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں یہ دیکھیں قائد اعظم جہاں کہ آج آپ نے مینار پاکستان دیکھا ہوگا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قائد اعظم نے صدارت کی تھی، قرارداد پاکستان پیش کیا تھا. اسی جگہ کے اوپر آج مینار پاکستان بنایا گیا ہے جو کہ ایک یادگار ہے اس سے قرارداد کی. یہ دیکھیں قائد اعظم جو ہے وہ یہ قرارداد پیش ہو رہا ہے، کافی جھنڈیاں وڈیاں لگی ہوئی. یہ ایک ایسا دور تھا. یہ دیکھیں لوگ سارے بیٹھے ہوئے پاکستان کے قرارداد سن رہے ہیں. پیچھے آپ کو بادشاہی مسجد نظر آ رہی ہوگی. تو یہ بہت ہی یادگار لمحہ ہے اور خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے ایسی جگہوں پر آ کر کے اور ایسی چیزیں دیکھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب یہ گاندھی اور جناح کے جو مذاکرات ہوئے تھے اس کی عکاسی کرتا ہے. یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میں جو مذاکرات ہوئے تھے یہ 1944 میں ممبئی میں ہوئے تھے. تو جناح کے مذاکرات تھے اور مذاکرات اگر ناکام ہو گئے، لیکن اس سے ہندوستان کی سیاست اور تحریک پاکستان پر بہت برے اثرات پڑے تھے اس کے، اور اس کے بعد سے جو ہے نا پھر یہ تحریک زور پکڑ لی تھی. یہ گاندھی جی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح. اس میں قائد اعظم کو پیش کیا گیا ہے ایک قانون دان کی حیثیت سے. ماشاءاللہ بہت کامیاب قانون دان رہے ہیں وہ ہمارے قائد اعظم. تو محمد علی کا شمار جو کامیاب ترین وکیلوں میں ہوتا تھا. ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا تھا، انہوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کو، لیکن ان کو کافی کامیابیاں حاصل ہوئی تھی. پہلی بڑی کامیابی 1900 میں نصیب ہوئی تھی جب ایڈوکیٹ جنرل جان مولسورتھ نے قائد اعظم کو اپنے دفتر میں جگہ دے کر ان کو اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی ان کے لیے. تو یہاں پر ان کو ایک قانون دان کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس میں دیکھیں جی، اس میں دونوں بہن بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں دونوں بہن بھائی محمد علی جناح اور فاطمہ جناح دونوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہیں دونوں. اچھا میں یہاں پر جو بھی آپ لوگوں کو مطلب دکھا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو اس کی تاریخ ضرور دکھا دے رہا ہوں. آپ اس کو پاز کر کے چاہیں تو خود بھی پڑھ کر سکتے ہیں آپ اس کو. اچھا دیکھیں یہاں پر یہ یعنی ان دونوں کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ان دونوں نے جو مل کر کے اور ساتھ میں جو محنت کی اور ہمارے لیے پاکستان بنایا انہوں نے، تو یہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور پھر قائد اعظم کی جد و جہد اور ان کی بہن کی جد و جہد کو تو ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں دونوں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے واقعی گفتگو کر رہے ہیں. یہ بنانے والے کی بھی بہت بڑا کمال ہے. اب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی سے قائد اعظم نے خطاب کیا تھا. ہمارے سمجھ لیں کہ یہ مطلب دستور پیش کیا گیا تھا، آئین پیش کیا گیا تھا پہلا. تو یہ اس سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا وہ اس کی عکاسی ہے یہاں پہ. اور اس میں آپ کو فاطمہ جناح بھی بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. قائد اعظم صاحب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں دستور یہاں پہ. یہ وہ خوبصورت لمحہ ہے جب 14 اگست 1947 کے بعد سب سے پہلے ہمارے پرچم کی کشائی کی گئی تھی. یہ وہ تاریخی لمحات ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، بہت زیادہ فخر ہے. اور دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت جو ہے نا پرچم کشائی کی گئی تھی. تو ہم سب پاکستانیوں کو اس کے اوپر ویسے فخر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہمارا ملک ہم کو ملا، یہ کیا لمحات ہوں گے یار اس وقت کے لوگوں کے لیے. مطلب انہوں نے جو یہ سب کچھ دیکھا ہے، کیا لمحات ہوں گے، کیا خوبصورت لمحات ہوں گے. اور کیا اتنی جد و جہد آزادی کے بعد جب ہمیں ملک ملا ہوگا، سوچیں کہ ایک جد و جہد کے بعد کوئی چیز ملے تو وہ ویسے ہی بہت خوشی ہوتی ہے. اور پھر ملک مل جانا. جناب یہ ہے قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی کار، جو کہ اپنی نوعیت کی اپنی مثال ہے. یہ ایک یادگار ہے اور اس نے بھی ایک تاریخی حیثیت اختیار کر لی ہے اس کار نے بھی. اس میں مطلب بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر سفر کیا ہے. یہ وہ مطلب ہمارے تینوں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں. تاریخ بتانے میں ان کو بھول ہی گیا تھا، لیکن تینوں بھی انجوائے کر رہے ہیں. اچھا لگا یہاں آ کے بہت. یہ خوبصورت بگھی، یہ قائد اعظم کے استعمال میں رہی ہوئی بگھی ہے یہ. اور اس میں اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ وہ
बैठे हुए हैं और ये बग्घी के कुछ नमूना जी। तो बहुत मज़ा आया, मॉन्यूमेंट देखा। सबसे ज़्यादा मज़ा तो म्यूज़ियम में आया, म्यूज़ियम देखा। कायद आज़म, लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल, इन सब के मुजस्समे, गूज़ बम्स, मज़ा आ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर थे। यहाँ से तकरीबन इस्लामाबाद नज़र आता है। दिन में होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, आपको इस्लामाबाद पूरा नज़र आ जाता, लेकिन रात की अलग खूबसूरती है। बहुत ही मज़ा आया। अब यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से निकल के भी जाएंगे होटल जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके वहाँ से फिर इंशाल्लाह जाएंगे खाना पीना। उसके बाद फिर देखते हैं वैसे क्या ही करना है। अब तो बस जाके रेस्ट करना है और फिर खाना खाना है। मिलते हैं अब आपसे खाने में, कहाँ खाना खाएंगे, क्या खाएंगे, इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। end of the day, beautiful day.